آپ کے لنگر جاری ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کے آنے والے نسلوں میں بھی کوئی غریب نہیں رہے گا۔ اتنا مال ملے گا، اتنا مال ملے گا جتنا آپ چاہتے ہیں۔ آپ کے تمام مالی پریشانیاں جڑ سے 40 دن پورا ہو جائے نا، آپ کو اتنا مال ملے گا کہ انشاءاللہ العزیز آپ پھر دوسرا چلہ بھی کریں گے، اور دوسرا چلہ کریں گے تو جتنا مال ملے گا تو پھر آپ چاہتے ہوں گے کہ اب تیسرا چلہ بھی کروں، چلے پہ چلے کاٹیں گے۔ عزیز نسلوں میں بھی، آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی کبھی کوئی غریب نہیں رہے گا۔ مالی پریشانی آپ کی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں کھربوں کا قرض بھی ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کی جان چھڑا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کوئی راہ پیدا فرما دے گا، وہ قرض ختم ہو جائے گا۔ عظیم کی صرف ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ، وہ بھی صرف 10 مرتبہ، صبح 10 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ لوگ خود آ کر آپ کے جیب میں پیسے ڈالیں گے۔ یعنی آپ کو ایسی جگہ سے رزق ملے گا، آپ کو ایسی جگہوں سے پیسے ملیں گے کہ آپ کو خود بھی یقین گمان نہیں ہوگا، لوگ بھی حیران ہوں گے۔ تو آپ خود بھی حیران، لوگ بھی حیران ہوں گے کہ یار اس کے پاس کہاں سے مال پہنچ رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کہاں سے آئیں گے؟ بھائی میرے اللہ بھیج دے گا آپ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ موسیٰ آپ کے ساتھ جو بھی بلائی ہوتی ہے، جو بھی آپ کے ساتھ بلائی کرتے ہیں، اچھا معاملہ کرتے ہیں، وہ میری طرف سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی آتا ہے آپ کے جیب میں پیسے ڈالتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے گا۔ اللہ اس کے دل و دماغ میں ڈال لے گا کہ جاؤ فلاں کے پاس پیسے لے جاؤ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ ہی ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ یہ دنیا سارا اسباب پر چل رہا ہے نا، سارا اسباب پہ چل، آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی اسباب پیدا فرما تو آپ کو ایسی جگہ سے رزق پہنچے گا کہ آپ کو وہم گمان نہیں ہوگا کہاں سے پہنچ رہا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، چھوٹی سی آیت ہے، ایک آیت، وہ بھی چھوٹی سی آیت، اتنا آسان وظیفہ لیکن اتنا طاقتور وظیفہ کہ آپ نے ایسا طاقتور وظیفہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ مالی پریشانی آپ کی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں کھربوں کا قرض بھی ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کی جان چھڑا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کوئی راہ پیدا فرما دے گا، وہ قرض ختم ہو جائیں گے۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں، 4 شرائط کے ساتھ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، دل کی باتیں زبان پر ہوتی ہیں میری۔ دیکھو، اگر میں آپ کو یہ ہدایات نہ دوں تو آپ زندگی بھر ٹھکر کھاتے رہیں گے، آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ ان 4 شرائط کے بغیر کسی کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ 4 شرائط کیا ہیں؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ کوئی غلط بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ تو صرف وظائف پڑھیں گے اور نماز نہیں پڑھیں گے؟ نماز تو وظیفے میں اثر کو ڈالے گا، پھر اللہ آپ سے ناراض ہوگا کیونکہ آپ 5 وقت نماز نہیں پڑھتے۔ تو 5 وقت کی نماز فرض پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، عورتوں کو گھروں میں، مردوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ۔ اور دوسرا شرط، رزق حلال کی طلب کریں، پیٹ میں حرام نہ ڈالیں۔ ایسا نہ ہو کہ پیٹ میں حرام پڑا ہو اور اللہ اللہ کر رہے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت میں سب سے بڑا مانع رزق حرام ہے۔ جب حرام میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ کے پیٹ میں حرام پڑا ہو تو وظیفہ، آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا شرط، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو کر وظیفہ پڑھیں۔ آپ کو وظیفہ کی لذت معلوم ہوگی اگر ان 4 شرائط پر عمل کر کے وظیفہ پڑھیں گے۔ زندگی میں اپنے بہت وظائف پڑھے ہوں گے، ابھی تک کام نہیں ہو رہا،
تو ایک مرتبہ میرے 4 شرائط پر عمل کر کے بھی وظیفہ پڑھیں، پھر دیکھیں کہ کس طرح کام نہیں ہوگا۔ تو تیسرا شرط اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو کر، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو ایک شخص ہے جو اللہ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھ رہا ہے تو اس کا وظیفہ قبول ہو جاتا ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن بدقسمت شخص جو وظیفہ پڑھ رہا ہے، تکالیف اٹھا رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، لیکن اللہ پر یقین اعتماد میں کمی ہے، وہ کہتا ہے میں نے تو یار بہت سے وظائف پڑھے، پتہ نہیں، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، کبھی بھی قبول نہیں ہوئی، تو اس کو پہلے سے شک ہو رہا ہے۔ تو حدیث قدسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے اسی ظن اور گمان کی بنیاد پر فیصلہ فرما دیتے ہیں اور اس کی دعا رد ہو جاتی ہے، اس کا وظیفہ قبول نہیں ہوتا۔ اور آخری اور چوتھا اور آخری شرط یہ ہے کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ دیکھو اب جو میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں نا، سورہ طلاق کی ایک آیت، چھوٹی سی آیت، وہ بھی چھوٹی سی آیت کا حصہ ہے، تو وہ دیتا ہوں، اس کو آپ کریں صرف صبح 10 مرتبہ۔ دیکھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تلفظ ٹھیک کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ بس یہیں تک 10 مرتبہ صبح پڑھیں تو آپ کے رزق کا بندوبست غیب سے ہو جایا کرے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ نے 40 دن تک ایک چلہ کیا 500 مرتبہ کا، یعنی اگر آپ نے 40 دن تک مسلسل 500 مرتبہ روزانہ پڑھا، اول و آخر 11 بار درود شریف اور درمیان میں یہی آیت، تو 500 مرتبہ روزانہ 40 دن تک پڑھنے کے بعد آپ کے لنگر جاری ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کے آنے والے نسلوں میں بھی کوئی غریب نہیں رہے گا، اتنا مال ملے گا جتنا آپ چاہتے ہیں، اتنا مال ملے گا کہ آپ بھی حیران، لوگ بھی حیران، آپ کے تمام مالی پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ تو اگر ایک چلہ اور پھر آپ کہیں گے دوسرا چلہ بھی کر لیتا ہوں، ایک چلے کے بعد 40 دن پورا ہو جائے نا، آپ کو اتنا مال ملے گا کہ انشاءاللہ العزیز آپ پھر دوسرا چلہ بھی کریں گے، اور دوسرا چلہ کریں گے تو جتنا مال ملے گا تو پھر آپ چاہتے ہوں گے کہ اب تیسرا چلہ بھی کروں، چلے پہ چلے کاٹیں گے آپ، اگر اس کا مزہ آپ نے چکھ لیا تو چلیں سٹارٹ کریں آج سے انشاءاللہ۔ ابھی اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں تو صرف صبح کے وقت 10 مرتبہ پڑھیں، اور پھر کسی وقت شروع کریں 40 دن تک 500 مرتبہ کی تعداد میں اول و آخر درود شریف، تو انشاءاللہ العزیز نسلوں میں بھی، آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی کبھی کوئی غریب نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔